تعویذ گنڈا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اہل علم کے درمیان تعویذات لٹکانے کے بارے میں اختلافات پائے جاتے تھے؟ جادوگر کیسے کسی شخص کو اپنا نشانہ بناتے ہیں؟ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے گلے میں تعویذ لگانا کیسا ہے؟ رحمت للعالمین جو دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بد دعا دی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جاہل لوگ تعویذ، داغے اور اسی قسم کی دیگر رسموں کا ارتکاز محض اس خیال سے کرتے ہیں کہ بخار وغیرہ اتر جاتا ہے اور مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلیت میں اس قسم کے تعویذ گنڈوں کے عادی تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان سے آفات وغیرہ دور ہو جاتی ہے اور جنات وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے بڑے بڑے اہل علم کے درمیان تعویذات اور انہیں لٹکانے کے بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے کہ آیا وہ جائز ہے یا ناجائز۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ابو جعفر اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ وہ تعویذات جو قرآن کریم کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پر مشتمل ہو وہ جائز ہے، البتہ وہ تعویذات جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہو وہ ناجائز ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا موقف یہ ہے کہ ایسے تعویذات بھی ناجائز ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر ابن حکیم، حضرت حذیفہ نیز شارح الکتاب التوحید کچھ تامل کے بعد مندرجہ ذیل 3 وجوہ کی بنا پر ناجائز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نہیں عام ہے، عموم کو خاص کرنے والی کوئی حدیث نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شرکیہ اور بدعیہ تعویذات کا ذریعہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ممنوع قرار دے دیا جائے، کیونکہ قرآن کی آیات سے ایسے تعویذ بھی لے جانے کا خطرہ ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں اور انسان کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآنی آیات سے لکھی ہوئی تعویذات گلے میں ڈالنے والا لازمی طور پر بیت الخلاء میں بھی جائے گا اور ان کو پہنے ہوئے استنجا بھی کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے کیونکہ اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ بعض لوگ اللہ کا نام لے کر لاکٹ یا قرآنی آیات سے لکھی ہوئی سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ پہن لیتے ہیں اور اسی حالت میں بیت الخلاء میں بھی جاتے ہیں، جو سخت بے ادبی اور قرآنی آیات کی توہین ہے۔ بعض لوگ ننھی منھی کوٹریوں، ہڈیوں یا چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ہار بنا کر بچوں کو گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رہیں اور بیماری سے شفا پائیں۔ ایسے ہاروں کا پہننا سخت منع ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ گنڈے والوں کے لیے یہ بد دعا کی ہے کہ جو سیپی گلے میں لٹکائے اللہ تعالیٰ کرے کہ اسے آرام و سکون نہ ہو۔ حضرت روایف بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے روایف، لوگوں کو خبردار کر دو کہ جس نے اپنے گلے یا بازو میں داغا باندھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کی گردن میں دم کیا ہوا داغا دیکھا، آپ نے داغا کاٹ دیا۔ اسی طرح آپ ایک شخص کی تعمیداری کے لیے گئے اور اس کے بازو میں داغا دیکھا، آپ نے اسے کاٹ پھینکا اور یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یعنی ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ اگر تو اس کو پہنے ہوئے فوت ہو جاتا
تو میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ حضرت وقی فرماتے ہیں ان کا پہننا شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کہتی ہے کہ ایک دفعہ میرے شوہر نے میری گردن میں ایک داغا دیکھا اور پوچھا یہ داغا کیسا ہے؟ غرض کیا یہ مجھ کو دم کر کے دیا گیا ہے۔ سنتی ہی انہوں نے کاٹ پھینکا اور فرمایا تم عبداللہ کا خاندان ہو، تم شرک سے بے نیاز ہو۔ بقول امام نسائی جادوگر جب کسی شخص کو جادو کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو داغا لے کر اسے گرا دیتے ہیں اور ہر گرا پر کچھ پڑھ کر پونک مارتا ہے، جس سے وہ اپنے اس قبیح عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہذا حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب، اپنے مولا، اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے، اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے محبت کا سلوک کرتا ہے، کیونکہ وہی نعم المولا و نعم النصیر، کیسا ہی عمدہ آقا اور کیسا ہی عمدہ مددگار ہے۔ سورہ زمر میں ہے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ چنانچہ مصائب دور کرنے والا فقط اللہ ہے۔ موذی چیز سے تحفظ صرف اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور صفات سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جو شخص جادوگر، شیاطین، ان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق پر بھروسہ کر لے یا اپنے جسم پر تعویذ داغا لٹکائے، اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اسی کی تحویل میں دے دیتا ہے اور پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ انسان جاہل لوگ تو اپنے اونٹوں کے گلے میں بھی تانت کا ہار اس لیے پہنایا کرتے تھے کہ جانور نظر بد سے محفوظ رہیں۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اتار پھینکنے کا حکم دیا اور فرمایا ان سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں لکڑی کے گٹھ اور جوتیاں لٹکا دیتے ہیں، نئے مکانوں کی چھتوں پر الٹی ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں، نئے مکانوں کی دہلیزوں میں رنگدار داغے ڈال دیتے ہیں اور بچوں کی پیدائش کے وقت دروازے پر درخت کے پتے لٹکا دیتے ہیں تاکہ یہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح ہماری نئی نسل انگلیوں میں لوہے اور پیتل وغیرہ کے چلے، کلائی میں لوہے کے کڑے اور سیاہ داغی کے ڈورے پہنے پھرتی ہے جس میں گانٹھیں دی ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گرا دیتے ہوئے پھینک مارے اس نے جادوئی کی۔ حضرت عبداللہ بن حکیم مرفوعاً بیان کرتے ہیں جس نے گلے یا بازو میں کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ تمام حاجات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جب وہ ذات پاک ذمہ لے تو تمام معاملات اسی کو سونپ دینے چاہیے، پھر وہ رب جملہ حاجات میں آپ کا کفیل ہوگا، بعید ترین امکانات کو قریب تر کر دے گا اور ہر مشکل آسان کر دے گا۔ لہٰذا اگر کوئی اپنا تعلق غیر اللہ سے قائم کرے گا، اپنی رائے اور عقل پر بھروسہ کرے گا، مختلف تعویذات، داغوں اور جادو ٹونے سے وابستگی قائم کرے گا، وہ ان ہی چیزوں کے سپرد کر دیا جائے گا، ذلیل و رسوا ہوگا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ عطا خراسانی کو ایک حدیث قدسی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم میرے بندوں میں سے جو شخص مخلوق کو چھوڑ کر میرے ساتھ دلی تعلق قائم کرے گا، ایسے شخص کے خلاف اگر ساتوں آسمان، زمینیں اور ان میں بسنے والی سازشیں کرنا چاہے
تو میں اس کے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دوں گا، لیکن اگر اس نے مجھے چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تو میں تمام قسم کے اسباب و ذرائع کو ختم کر دوں گا اور زمین اس کے پاؤں کے تلے سے نکال دوں گا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ کس وادی میں جا کر تباہ ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے انگلی میں پیتل کا چلہ پہنا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ واہنہ کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ فرمایا اتار دے، یہ کچھ فائدہ نہ دے گا بلکہ کمزوری اور بیماری بڑھا دے گا۔ اگر اس چلے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو کبھی نجات نہ پا سکے گا۔ امام احمد نے ایک روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بازو میں پیتل کا کڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا تجھ پر افسوس ہو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیماری کے لیے پہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اس سے تیری بیماری اور کمزوری گھٹے گی نہیں، اسے اتار دو، اور اگر یہ پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو کبھی بھی نجات نہ پائے گا۔ مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا نہ کرے، اور جو شخص سیپی وغیرہ لٹکائے اللہ اسے آرام نہ دے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ابو سعدات نہایہ میں لکھتے ہیں کہ عرب لوگ اپنے بچوں کو گلے میں تعویذ ڈالتے تھے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں، لیکن اسلام نے اس کو باطل قرار دیا ہے۔